عامر صاحب، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں، پاکستان کی تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی، بات ہوتی رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا ہے وہ آیا تو یوکرین سے ریلیٹڈ ہے۔ آج میں بہت سارے ایسے سینئر لوگوں کو سن رہی تھی جن کا کہنا تھا لو جی انہوں نے تو کال کی تھی، کال تو نہیں آئی، ٹویٹ آیا وہ بھی یوکرین کا۔ لیکن اس ٹویٹ کے اندر کتنی سنگینی ہے ہمیں اس کا کیا ادراک نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل بھی یہاں پہ ادراک نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے جو ڈومیسٹک ڈسکورس ہے، جو اندرونی بحث میں یہ حصہ ہی نہیں ہے۔ آج میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا پاکستان کے کسی ٹاک شو میں، مجھے بڑی مشکل سے ہی کہیں بھی اس بحث کا ذکر بھی نظر نہیں آیا۔ ہم اپنے داخلی امور میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، جج آپس میں لڑ رہے ہیں، وکلاء آپس میں لڑ رہے ہیں، صوبے وفاق کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور کون جیل میں ہے، کس نے جانا ہے، کس نے بات کرنی ہے، آج ملنے دی گیا، آج ملنے دے دیا گیا، اور کیا کیا، یہ بس یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ دنیا میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اس کا ایک نقشہ بنا تھا، ایک حیت بن چکی تھی، ایک نیٹو تھا، پھر ایک وارسا تھا، پھر وارسا ٹوٹ گیا، پھر سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، اب اس کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں۔ تو اب 76 سال بعد ایک میجر ری الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری دفعہ جیتنے کی صورت میں، کہ غازہ کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو ایک بم دھماکہ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ انخلا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو نکال کے، کہ وہاں پہ اس کو ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی طرح جو ہے اس کو پیراڈائز بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ دھماکہ کم تھا کہ انہوں نے یوکرین کے اوپر جو ایک اور بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ بیسیکلی ان کو ایک ماڈریٹلی سکسیسفل کمیڈین جو ہے نا زیلنسکی صاحب کو، جو کہ یوکرین کے صدر ہیں، ایک جوکری ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ان کی بہت زیادہ بےعزتی بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے باتوں میں پھنسا کے بائیڈن کو ہمارے $350 بلین لگا دیے، جو کہ قرضہ بھی نہیں تھا، اور یورپ نے صرف ہمارے سے $200 کم دیے، $200 ارب کم دیے، مگر وہ قرضے کی صورت میں دیے۔ تو ہم اس میں ورچولی انہوں نے روس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں سعودی عربیہ میں، اور اس ٹویٹ میں جو کہ بڑی ٹنگ ان چیک ٹویٹ ہے، جو کہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس مسئلے کا حل نکالنا چاہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہم ہی نکال سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ میں جائبز لی ہیں یورپ کے بھی متعلق، کہ یورپ جو ہے وہ اس مسئلے کو نہیں حل کر پا سکتا، ہم ہی اس کو کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے جو ہے زیلنسکی کو یہ بھی کہا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کہا، کہ جنہوں نے الیکٹ بھی نہیں ہوا اور وہ ان پاپولر بھی ہیں، اور ان کو انہوں نے جلدی یہ فیصلہ نہ کہا تو جو یوکرین جیسا رہ گیا ہے ویسا بھی نہیں رہے گا، اور اس دوران میں ناقص قیادت کی وجہ سے وہاں پہ لاکھوں لوگ آلریڈی جو ہے مر چکے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد سے ایک قیامت آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نیٹو کا جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، کہ اٹلانٹک کے دونوں کا، کہ جسے ویسٹ ہم کہتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز کی جو الائنس تھی یہ خطرے میں پڑ گئی ہے، کہ اس کے بعد ظاہر ہے بہت اس کا سخت ریئیکشن آیا ہے، زیلنسکی صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ روس کا جو پروپیگنڈا ہے یہ اس کا ہی حصہ ہے، انہی کی زبان جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بول رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے کہا جی آپ بیڈ ماؤتھنگ نہ کریں، بڑا احتیاط کریں زیلنسکی صاحب امریکہ کے متعلق یا اس کے صدر کے متعلق بات کرتے ہوئے، اور یورپ کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ اس کا، اور زیلنسکی صاحب نے وہاں پہ ان کی ایک ٹروتھ سوشل جو ایک سائٹ ہے اس کو یوکرین میں بین کر دیا ہے، اور جو ہے ان کی جو امریکہ کے خصوصی سفیر ہیں یوکرین کے جو لگے ہوئے کیتھ کیلوگ صاحب، ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، اس کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ اور یہی باتیں مورلس پہلے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس صاحب جرمنی میں میونخ کانفرنس میں بھی کر چکے ہوئے ہیں، کہ یورپ کو جو ہے ان کو اپنا حصہ جو ہے سیکورٹی کے اندر پورا اس کے برابر کی شراکت کرنی چاہیے، اور ٹرمپ یہ اپنی کیمپین میں بھی کہتے رہے ہیں، اور اب مزید اب اس کا عملی طور پہ بھی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ یہ الائنس جو نیٹو کی ہے یہ ان کی سیکورٹی کی ساری ذمہ داری امریکہ نے اٹھائی ہوئی ہے، ان کو اس کے اندر شراکت
کرنی چاہیے. یہ ایک امبیلنسڈ اور مساویانہ نہیں ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے پورے یورپ میں بھی اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے کہ جو یورپین یونین کی طرف سے بہت سخت بیان آیا ہے. پھر جو ہے برطانیہ کی طرف وہ کہتے ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں برطانیہ کی طرف سے کہ یوکرین کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور زیلنسکی وہی کر رہے ہیں جو جسے چرچل نے برطانیہ کے لیے کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. اور جو ہے انہوں نے کہا جی وہ بالکل ڈکٹیٹر نہیں ہے، مگر جنگ کے حالات میں کئی دفعہ الیکشن نہیں کروائے جاتے، اس لیے ان کا دور طویل ہو گیا. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہی یورپین یونین نے کہا ہے کہ یوکرین ایک جمہوری ملک ہے، روس نہیں ہے. صدر زیلنسکی صاحب شفاف اور جمہوری انتخابات کے ذریعے منتخب ہوئے تھے. جرمنی کی طرف سے بھی بہت سخت ریئیکشن آیا ہے. پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ہمارے، یاد رہے کہ جرمنی میں 23 تاریخ کو 2-3 دن بعد الیکشن بھی ہیں. انہوں نے کہا جی اب ہمارے اندرونی معاملات میں پہلے تو مداخلت کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہنا خطرناک ہے، امریکی صدر کو کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. فرانس کا بھی بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے کہ امریکہ یورپ کی سلامتی کے خدشات کو بھی مد نظر رکھے، یورپ کو اپنے دفاعی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل. اب اس سے یہ ہے کہ یہ ان بیانات کے بعد، اور اس وقت سعودی عربیہ میں نیگوشیشن جاری ہیں، اور اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی اور روس کے صدر پیوٹن کی ملاقات ہو جائے. پیوٹن صاحب نے ٹرمپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا گیا ہے. سعودی عربیہ میں جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے یوکرین کے متعلق، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یوکرین شامل نہیں ہے. یہ 2 سپر پاورز بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، جس سے یورپ بالکل بھی خوش نہیں ہے. اور اس کے بعد کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس کی نیٹو کی یہ جو الائنس تھی، اس کی یہ حیت نہیں رہے گی. اس کے کیا مثمرات ہوں گے، تمام دنیا اس کے اوپر اس وقت سوچ رہی ہے. اور ہمارے جیسے ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ری الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کیا اس کے لیے کرنا ہوگا.